5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीर की तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर दर्ज हो चुका है, जब भारत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर ख़त्म करके कश्मीरियों की शनाख्त, खुद मुख्तारी और बुनियादी इंसानी हुकूक पर हमला किया। उसी दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम-ए-इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत के कश्मीरियों के साथ न सिर्फ आइनी और कानूनी धोखा किया गया, बल्कि अखलाकी, सियासी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके हक़ खुद इरादियत को पामाल किया गया। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और कश्मीर में तकसीम करके इसकी वहदत, शनाख्त और वजूद को मिटा दिया गया। रियासती असम्बली को तहलील करके तमाम ही इख्तियारात दिल्ली को मुकर्रर करदा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए गए। यूं कश्मीरी अवाम को इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि वो ना अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सकते हैं, ना अपनी ज़मीन और वसाइल पर इख्तियार रखते हैं और ना ही अपनी बाइख्तियार सियासी क़यादत का इंतखाब कर सकते हैं। गोया उन्हें मुकम्मल तौर पर ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया गया। लाखों इजाफी फौजी तैनात किए गए, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल की गई, मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज हुई, हज़ारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के मुताबिक अब तक 1019 कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है, जबकि 2522 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 1163 मकानात और दुकानें नजर आतिश की गईं। गिरफ्तार शुदगान की तादाद 28,561 तक जा पहुंची है। भारत ने दफ़ा 35 से ख़त्म करके गैर रियासती अफराद को वादी में आबाद होने की इजाज़त दी। लाखों डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए और उर्दू ज़बान, निसाब, सकाफ़त और माशी ढांचे पर हमले किए गए। कश्मीरियों की ज़मीनें, मुलाजमतें और वसाइल छीन कर एक मनसूबा बंद डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग शुरू की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने इन इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर आलमी ताकतें मफादात के बाइस खामोश हैं। ऐसे में अगर हम माजी को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान की मौजूदा आलमी हैसियत को देखें तो दुनिया भर, बल्कि खुद भारत के गैर जानिबदार हल्के भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान के आलमी इमेज में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ट्रंप जैसे अमरीकी सदर पाकिस्तान के रोशन माशी मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स सामने ला रहे हैं। भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत करार दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ा कि आज का उभरता हुआ पाकिस्तान अपनी हैसियत को मसला कश्मीर के हल के लिए कैसे मौसर अंदाज से इस्तेमाल कर सकता है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मसला मकबूजा जम्मू कश्मीर 77 साल हो गए। यौम-ए-इस्तेहसाल के 6 साल पाकिस्तान का उभरता हुआ आलमी इमेज क्या मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा कर सकता है? ज़ैगम साहिब, अगर फ्यूचर के हवाले से बात की जाए, फ्यूचरिस्टिक होके आज जो खित्ते की पोजीशन और सूरत हाल है, आलमी ताकतें या सिर्फ सुपर पावर अमेरिका जिस तरीके से खित्ते को ट्रीट कर रही है, क्या पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए कुछ कर सकता है? कुछ कार्ड्स उसकी फेवर में नजर आते हैं। पाकिस्तान के पास आज जितने कार्ड्स हैं वो कम से कम पिछली 2 दहाइयों में नहीं थे। पाकिस्तान आज जितनी सफारती अहमियत इंजॉय कर रहा है, इतनी 20 साल में उसके पास नहीं थी। पाकिस्तान इस न्यू फाउंड इम्पोर्टेंस को, इस न्यू गेंड डिप्लोमेटिक वेट को यकीनी तौर पर कश्मीर के लिए इस्तेमाल करेगा और इससे कश्मीर के कॉज को फ़ायदा भी होगा। अब देखिए, बिलावल भुट्टो ने कितना ठीक कहा था कि मोदी जो है वो नेतन्याहू का टीमू वर्जन है। अब आप देखिए, उस टीमू वर्जन ने किया क्या कि नेतन्याहू की प्ले बुक उठाई और जो इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ करने की कोशिश कर रहा है वही कुछ उसने कश्मीरियों के साथ करने की कोशिश की। उनकी विल को ब्रेक करने की कोशिश की, महीनों तक उनको कर्फ्यू में रखा, जेलें भर दी, बदतरीन तशद्दुद किया, मावराए अदालत कत्ल किए और उनकी शनाख्त ख़ास तौर पे टारगेट था मोदी का और इस हिंदुत्व की रजीम का। और अब भी उनका मकसद ये है कि कश्मीरियों को अक़लियत में बदला जाए, उसकी डेमोग्राफी चेंज की जाए। इसीलिए ये जो तब्दीली आई हैं, उसके बाद जायदादें खोल दी गई हैं कि बाहर वाले आएँ और वहाँ जायदादें ख़रीदें। वोटर लिस्टों में उनको हिस्सा मिलने लगा है, वो वहाँ वोटर बन सकते हैं। यानी डोमिसाइल, उनकी शहरियत कश्मीर की, वो गैर कश्मीरियों के लिए खोल दी गई है। और मोदी ने कहा
کہ کشمیر کا معاملہ میں نے حل کر دیا ہے. دیکھیں ہم یہاں پر کھڑے تھے, اس 4 دن کی جنگ سے پہلے مودی کہہ رہا تھا کہ میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور یہ اندرونی معاملہ ہے اور یہ بائی لیٹرل ہے, اور بائی لیٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر بات کریں گے پاکستان سے تو وہ پاکستانی کشمیر پر بات کریں گے, ہم اپنی کشمیر پر بھی بات نہیں کریں گے, ہم مقبوضہ کشمیر پر بات ہی نہیں کریں گے. اب جنگ میں کیا ہوا, آپ دیکھیے جنگ کے بعد دنیا ہماری بات سننے لگ گئی اور دنیا کو ایک اندازہ ہوا. بھارت نے اپنی حماقت سے ایک اور جو اپنا گول کیا وہ یہ کیا کہ اس نے دنیا کو دکھایا کہ کشمیر کا کنفلکٹ کسی بھی وقت میں 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان میں ایک ایٹمی جنگ میں بدل سکتا ہے. بالکل یہ کام تو بھارت نے کیا نا, کہ اپنے طور پر ایک واقعے کی جس کی اس کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا پاکستان سے لنک کرنے کی, کشمیر سے ہونے والے واقعے کو اس نے لنک کر کے ایک ایسی جنگ چھیڑی جو ایٹمی جنگ بن سکتی تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی امریکی صدر, اس نے کہا میں تمہاری ثالثی کر دیتا ہوں, اور یہ معاملہ پھر اس کے بعد بائی لیٹرل. اور بیگم صاحب ٹرمپ نے تو کشمیر پر بھی ٹویٹ کر دیا نا کہ اس مسئلے کا حل ضروری ہے, تو پاکستان کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کشمیر کو میز پر بار بار رکھنا ہوگا پھر. جی بالکل رکھنا ہوگا. دیکھیں جو بھارت اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا, زور دے رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو ارائیو کر چکا ہوں, میری اتنی بڑی معیشت ہے, میں گریٹ پاور ہوں, مجھے پاکستان کے ساتھ ڈی ہائفنیٹ کر دو, پاکستان کے کسی مسئلے کے بارے میں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بات نہ کرو, مجھے الگ تھلگ دیکھو پاکستان سے. لیکن اس واقعے کا نتیجہ نکلا کہ اس نے خود اپنے آپ کو پاکستان سے ہائفنیٹ کر دیا. آج بھارت کے بارے میں بات, پاکستان کے بارے میں بات کیے بغیر نہیں کی جا سکتی. لیکن اب جو چیلنج ہے, جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اس سکسیس پر بلڈ کرنا ہے, اس کو آگے لے کر جانا ہے, اور اس کے لیے 3 چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. سب سے پہلے ہمیں معاشی استحکام پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی ہوگی. یہ معیشت کی دنیا ہے, اگر ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی تو ہمارا ویٹ کم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈپلومیسی کو, جس پر ہماری بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں, اس پر مزید بلڈ کرنا ہوگا. بین الاقوامی میڈیا, بین الاقوامی سول سوسائٹی کو اپنا پارٹنر بنانا ہوگا, اور انسانی حقوق پر فوکس کرنا ہوگا. دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہمارا پراپرٹی ڈسپیوٹ نہیں ہے. کشمیر اور بھارت کا مسئلہ صرف پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانوں کا مسئلہ ہے, یہ سیلف ڈٹرمینیشن کا مسئلہ ہے ایک قوم کی. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ بھارت کے جو ڈیموگرافی کے آبادی کو بدلنے کے عزائم میں, اس کو ہم نے روکنا ہوگا, تاکہ ہمارا جو الٹیمیٹ ہدف ہے کہ اس کو منصفانہ طور پر, اور جو ہم کہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, ہم حل کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب 77 سال سے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں مان رہا, آرٹیکل 370 لے آیا ہے. اس وقت جو پاکستان کی ایک پوزیشن ہے, یا ہم اگر فیوچرسٹک اس کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان یہاں سے آگے کیسے اور کیا کردار ادا کر سکتا ہے, تو کیا اگر بھارت دباؤ میں یہ آرٹیکل 370 کو واپس بھی لے آتا ہے, حیثیت بحال بھی کرتا ہے, مگر پھر بھی ہمیں ایک آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے پوری صورتحال کا, کس طریقے سے پاکستان کو یہاں سے آگے چلنے کی ضرورت ہے؟ عائشہ, نیریٹیوز جو ہوتے ہیں یہ حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں. پاکستان نے نیریٹیو جو بلڈ کیا ہے وہ, اور یا انڈیا نے جو بلڈ کیا ہے, دونوں طرف سے جو نیریٹیو کشمیر پہ بلڈ ہوا ہے اس نے حقائق کو مسخ کیا. پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 370 پاکستان اس کے حق میں کبھی بھی نہیں تھا. بالکل صحیح. ہم اس وقت اس کے حق میں گئے جب یہ منسوخ ہوا. بہت امپورٹنٹ اور اہم بات ہے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ آرٹیکل 370 کے 3 شیخ عبداللہ اور جواہر لال نہرو نے بیچ میں آپس میں مکمکا کیا ہے, اس لیے ہم اس کو مانتے ہی نہیں. بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے. خطرناک ترین جو اس کا آرٹیکل جس کو کہ ختم کیا گیا وہ آرٹیکل 35A ہے, جس کی طرف اشارہ کیا زاغم صاحب نے کہ ڈیموگرافک چینجز جو لانے کی کوشش ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے. بہرحال جو اسپیس کریٹ ہوئی, پاکستان اس کو بہتر کیسے تو استعمال کر سکتا ہے. باقی باتیں زاغم صاحب نے بڑی اچھی اس کی جو بنیادی باتیں وہ سب بیان کر دی. ہم کیسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے ابھی تک جو یونائٹڈ نیشنز کا جو رول ہے, جو اقوام متحدہ کا جو لیول ہے جہاں پر پہنچا ہوا ہے اقوام متحدہ, بہت نیچے ہو گیا ہے. اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ معاملات کو کس طریقے سے آگے لے. لیکن ہمارے پاس ابھی بھی وہی پیمانہ ہے, وہی پیراڈائم ہے UN ریزولوشنز کا جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ ہماری پالیسی ہے پاکستان کی. اس پالیسی کے تحت اب وہ دنیا پاکستان اور انڈیا کو بائنڈری پوزیشنز پہ دیکھتی ہے.
کہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلق ہے تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا، پاکستان کے ساتھ ہے تو انڈیا کے ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کی بنیاد کشمیر ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، انڈیا بھی اب کشمیر کی بات کرتا ہے، اور بات یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم دینے والے ہیں نہ وہ دینے والے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن، تو اس لیے دنیا اس کے پاس سے خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ وہ کہانی بار بار 78 سال سن کے بیزار ہو چکی ہے جو انڈیا پاکستان کشمیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بیچ میں۔ یہ جو ایک فٹیگ ہے دنیا کے کانوں کے اوپر ڈپلومیسی کے اندر، اس فٹیگ کو ختم کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ بھارت خوش ہے اس فٹیگ سے، وہ خوش ہے کہ معاملات جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہا جس طریقے سے شاید پاکستان بھی، جو کہ ایک زمانے میں انڈیا سٹیٹس کو ہوتا تھا، اب پاکستان سٹیٹس کو بن گیا ہے کہ جیسا ہے اسی کو رہنا چاہیے، یعنی ہمیں کشمیر وہ والا چاہیے، پلیبسائٹ ہونا چاہیے، وہی پرانی باتیں۔ تو میرا مطلب ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہو، اور آپ نے کس کو، آپ کو آذربائیجان اور ازبکستان نے کشمیر تو لے کے نہیں دینا نا، وہاں پر آپ کی اسپیس اچھی کریٹ ہو رہی ہے، آپ کو امریکہ اور یورپ کو امپریس اور انفلوئنس کرنا پڑے گا، آل آف یورپ اور امریکہ تو چلیں کسی حد تک، ٹرمپ کتنا کو اس کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا سکتا، کتنا پریڈکٹیبل ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں چند چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک سیٹل نہیں ہوئیں۔ دنیا نے بھارت سے اپنا ہاتھ مکمل طور پہ ہٹایا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ آج ہی کشمیر کا فیصلہ کرو اور اقوام متحدہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ادھر سے ادھر سے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے ڈپلومیسی میں تھوڑی سی کریٹیوٹی کرنی پڑے گی، ایک مختلف انداز میں۔ دنیا آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ پیغام لے کے کیا جا رہے ہیں ان کے پاس، سنا کیا رہے ہیں؟ اگر وہی پرانی کہانی سنا رہے ہیں۔ شہزاد صاحب ایک چھوٹی سی بات اسی بات کے اوپر، جب آپ جی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو کس طریقے سے، آخر ہم 77-78 سال سے تو کر رہے ہیں اس معاملے کو لے کر، یہاں سے ہمیں کس طریقے سے بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جس کریٹیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنا پوائنٹ آف ویو زیادہ مؤثر طور پر رکھ سکیں؟ دیکھیے، اگر آپ کسی ایک ڈبے کے اندر بہت سارے پیسز ان کو ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیں ایک ہی جگہ پہ، اور ایک ہی جگہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ 2-3 ٹکڑے ہی باہر نکلیں گے ہمیشہ، لیکن آپ کو ان کو کئی دفعہ اسکریمبل کرنا پڑتا ہے، ان کو ہلانا پڑتا ہے، ہلا کے پھر اس میں سے دیکھیں کہ شاید کوئی نئے سولوشن نکلیں۔ اب میرا کام یہاں بیٹھ کے یہ پالیسی دینا تو نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں ضرور بتا دوں گا، لیکن لکھا بھی ہے اس کے بارے میں آپ سے پرانے اپنے پچھلے آرٹیکل کی بات کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے پاکستان کو کشمیریوں کو اب زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، صرف انسانی حقوق کی بنیاد پہ نہیں، اس حقوق کی بنیاد پہ بھی کہ کیا کشمیر ایک بذات خود ایک سوئٹزرلینڈ جیسا ایک نیوٹرل ملک ان 3 ملکوں کے بیچ میں بن سکتا ہے۔ یہ 2 حصے نہیں ہیں انڈیا پاکستان، چین بھی ساتھ شامل ہے کشمیر کے اندر، یا یہ کہ ہم چین کے ساتھ مل جائیں اور چین کا کام ہے کہ میں تو 50 سال 100 سال انتظار کروں گا، پھر میرے پاس پہلے ہانگ کانگ آئے گا، پھر فلانا آئے گا، پھر تائیوان آئے گا، پھر کبھی کشمیر بھی آ جائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان ہیز ٹو چینج دا پیراڈائم۔ پاکستان انڈیا بڑا خوش ہے جس طریقے سے معاملات ہیں ایسے کے ایسے ہی رہیں گے، پاکستان کو اینٹی اسٹیٹس کو ہونا چاہیے آج، اور کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آنی چاہیے، ورنہ یہ جو اسپیس جس میں دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، فزل آؤٹ ہو جائے گی، اور آپ یہ جو آپ نے گین کیا ہے اس کو ضائع کر دیں گے۔ حسن نثار صاحب، جہاں شہزاد صاحب بات ختم کر رہے ہیں، کیا پاکستان خود کلیئر ہے کہ اس کو اس مسئلے کا کیا حل چاہیے، ایک مسئلہ کس طریقے سے سارٹیڈ آؤٹ ہو سکتا ہے اس خطے میں؟ ہماری ایک کلیئرٹی ہے یا 77-78 سال میں وہ کلیئرٹی بھی ہم کہیں کھو رہے ہیں؟ اچھا بات سنیں، پہلی ایک بات سنیں، خلیل جبران کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، زبان زدے عام ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگا، کہ جب کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ تو غور سے دیکھو تمہارے ہاتھ کی باقی انگلیاں خود تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ درست، بڑے خوبصورتی سے شہزاد صاحب نے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے جو ایکسٹرا سینسٹیو ہوں گے وہی کمپریہینڈ کر سکیں گے، مجبوری ہے ان کی، آئی انڈرسٹینڈ۔ اچھا، میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر آئینی، غیر قانونی حکومتیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ماشاءاللہ، نظر اتارنے کو دل کرتا ہے آپ کی۔ اس کے بعد آپ نے کہا انسانی حقوق کی پامالی، اس پہ بھی آپ کا صدقہ دینے کو دل کرتا ہے، یہ سب سچ ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو آپ نے مسئلے کے حوالے سے حل والی بات کی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ خاطر جمع رکھیں، آپ کا موجودہ عالمی امیج جو ہے اس کو آپ ضرورت سے زیادہ پھلا رہے ہیں،
गुब्बारा छोटे साइज का है, फूंकें ज्यादा मार रहे हो, ये फेजेज आती जाती रहती हैं। रह गया ट्रंप, उसने इमरान को एक मुलाकात में कहा था कि मेरा दोस्त है। वो अमेरिकन तो 50 मुलाकातां तो बाद थोड़े दोस्त नहीं होंगे, वो साढ़े वर्गे चबल ने। अच्छा आगे चलो। सही। सूरत सिर्फ एक है जिसमें आपके इस ख्वाब की ताबीर के चांसेस हो सकते हैं। लगेगा पैड़ा मरोड़ उठेगा, लेकिन सुन लो, पहले पाकिस्तान को जेन्युइनली हर एतबार से, इक्तिसादी हो, जमहूरी हो, अखलाकी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, एक ऐसी रियासत बनाओ जिसके लिए लाखों घर बर्बाद हुए थे। फिर देखो कि अनअचीवेबल टारगेट्स, मैं इसको अनअचीवेबल टारगेट कह रहा हूं, अनअचीवेबल टारगेट भी जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अनअचीवेबल टारगेट भी अचीवेबल हो सकता है। हम तो बुनियादी तरीन हवालों से, आयशा, बुनियादी तरीन हवालों से हमसे तो अपना आप नहीं संभाला जा रहा, अपना आप नहीं संभाला जा रहा। हर महकमे में लूट मार, हर रोज करोड़ों की नहीं, अरबों की रोज खबरें, वो पता ही नहीं, हुकूमत को पता ही नहीं। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, हसन इसार साहब जो ऊपर बात कर रहे थे कि फेजेस आते जाती रहते हैं, और ये जो इस वक्त एक इमेज है या पाकिस्तान को सुना जा रहा है, पाकिस्तान से बात की जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि अशरों तक डार्लिंग ऑफ वेस्ट कहलाता रहा पाकिस्तान, अमेरिका और मगरिब की क़ुर्बत भी रही, मसला हल नहीं हो सका है। सोवियत यूनियन वीटो कर दे या अमेरिका ज़बानी कलामी बातें करता रहा। आपके ख्याल में क्या आज जहाँ पाकिस्तान, जो मेरा बुनियादी सवाल है, ये जो इमेज मौजूद है, ये पाकिस्तान को सुना जा रहा है या उसको साथ बिठाया जा रहा है, यहाँ कोई फैसला कुन किरदार पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल में अदा कर सकता है कश्मीर के मामले में? आयशा, बिल्कुल पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो यकीनन बहुत बेहतर है माजी करीब और बल्कि कई दहाइयों का भी अगर आप जायजा ले लें, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि सफारती सतह के ऊपर कामयाबी हासिल की है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जिस तरह पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलेक्शन जीते हैं अभी हालिया सालों में और महीनों में, तो इसकी नज़ीर कम ही मिलती है। इस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में भी है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी है, और दीगर बहुत सी अहम कमिटीज़ हैं यूएन की, अक़वाम मुत्तहिदा की। मैं सिर्फ ट्रंप और अमेरिका की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी मौसम की तरह बदलते हैं। अमेरिकी जो सदूर होते हैं उनके तेवर उनके अपने मफादात से वाबस्ता होते हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे पहले कहा भी गया कि हमारी जो सारी मदद होनी चाहिए कश्मीर और कश्मीरियों के लिए, वो सिफारतकारी और सियासी सतह पर होनी चाहिए। सिफारतकारी में हम जो है कमज़ोर रहे हैं, और ये इसका जिक्र जो है बहुत से लोग भी करते रहे हैं कि उस तरह से हम नहीं वो मुकदमा पेश कर सके दुनिया की अदालत में और दुनिया की जो कोर्ट ऑफ ओपिनियन है उसमें, कि जहाँ पर हम कश्मीरियों पर होने वाले मतवातिर मजालिम, और ये जो अगस्त 5 को जो हुआ 2019 में, वो तो मतलब उसका हम जिक्र नहीं कर पाए। पता है कलामी की माजरत, क्या आज क्लैरिटी है कि हम इस मसले का हल क्या और कैसे चाहते हैं, तो ही हम प्रेजेंट कर पाएंगे? क्या क्लैरिटी है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्लैरिटी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि इस मामले के ऊपर बड़ी क्लियर राय है, बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सिफारतकारी का दीगर उमूर में इस्तेमाल किया है अपने नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, उसका भी कम जो है मिसालें मिलती हैं। ये बात दुरुस्त है, जैसे हसन निसार साहब भी कह रहे थे कि हमारे अंदरूनी जो मसाइल और जिस तरीके से हमारा अंदाज़े हुक्मरानी जो है उसमें भी बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। दफ्तर खारिजा जिस तरह हमारा मुनज़्ज़म है और जिस तरह वो ऑपरेट करता है, उसके ऊपर भी नजर सानी की बेहद ज़रूरत है। ये हमने कश्मीर कमेटी बनाई थी आज से 20-30 साल पहले तक, वो पता नहीं उसकी क्या अफादियत होती थी, वो तो एक फ्री ट्रिप्स का लगता है एक बम्बा होती थी कि जो भी उसके होते थे वो सारा वक्त घूम फिर रहे होते थे और रिजल्ट 0 होता था। तो ये बहुत सी जगह हैं
امور ہیں جہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہماری جیسے کہتے ہیں ڈومیسٹک گورننس جو ہے وہ ہماری فورن پالیسی بھی اسی کی عکاس ہوتی ہے، تو وہ جب تک امپروو نہیں ہوگی تو مزید ہم جو ہے کشمیریوں کو ریلیف یا نہیں دلوا سکتے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر۔ فائنل پوائنٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بات ہے کہ مودی نے جب یہ ایکشن کیا تھا، اگرچہ کہ ورلڈ گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی ہندوستان کی معیشت اور کمپنیوں کی مفادات کی وجہ سے اس طریقے سے پریشر نہیں انہوں نے ڈالا، لیکن ویسٹرن میڈیا نے پہلی بار اس مسئلے کو بڑی شدت سے اٹھایا، نیو یارک ٹائمز نے، گارڈین نے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ اس کی بھی مثال کم ملتی ہے آپ کو۔ یہ جو آپ نے انٹرنیٹ بلاکیٹ کی بات کی، بجلی کی بندش کی بات کی، اور ایک اوپن پریزن بنا دیا تھا، نیو یارک ٹائمز نے مستقل اس کو کور کیا تھا، میرے خیال سے نیو یارک ٹائمز کی تاریخ میں پہلی بار۔ اب بات یہ کہ ہمیں بھی اس طریقے سے عالمی میڈیا جو ہے اور عالمی جو پبلک اوپینین ہے اس کو موبیلائز بھی کرنا ہے۔ یہ پریشر ڈالنا صرف حکومتوں پہ نہیں ہوتا، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس اور معلومات دینا، اور اس میں پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایسے امور ہیں کہ جہاں پہ واقعی ہم کشمیریوں کی دیر پا بنیاد۔ ٹھیک ہے رضا رومی صاحب، مسئلہ سنجیدہ ہے اور حل طلب بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وکیل کا تگڑا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ ان دلائل کے ساتھ کیس جیت سکے۔